نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، چند ہی دنوں بعد ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کی روایت رہی ہے کہ ہر سال ماہ سیام کی آمد سے قبل شعبان کے آخر میں دنیا بھر میں سلسلہ عظیمیہ کے تحت قائم مراکز میں استقبال رمضان کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن اس سال پوری دنیا میں پھیلی وبا کی وجہ سے استقبال رمضان کا پروگرام آن لائن ترتیب دیا گیا ہے۔ استقبال رمضان کے اس آن لائن پروگرام میں نعت اور مقالہ جات کے حوالے سے کراچی کے ساتھ ساتھ دیگر مراکز سے بھی عظیمی بہنوں اور بھائیوں کی شمولیت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ استقبال رمضان کے اس پروگرام میں تمام شرکاء کو حضور مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی جانب سے خوش آمدید۔ پروگرام کا آغاز کلام ربانی کی تلاوت سے ہوا چاہتا ہے۔ محترم قاری آفتاب صاحب تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. کلام ربانی کی تلاوت کے بعد میں ملتمس ہوں فیصل آباد مراقبہ حال سے تعلق رکھنے والے رانا مقصود احمد عظیمی صاحب سے ان اشعار کے ساتھ کہ وہ دانۂ سبل مولائے کل ختم الرسل کے جس نے، وہ دانۂ سبل مولائے کل ختم الرسل کے جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں ملتمس ہوں محترم جناب رانا مقصود صاحب سے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. گزر ہو جائے میرا بھی اگر طے پاکی گلیوں میں، گزر ہو جائے میرا بھی اگر طے باقی گلیوں میں، تو ساری جہاں دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی، جمال مصطفیٰ یا نظر تے باقی گلیوں میں، جمال مصطفیٰ یا نظر تے باقی گلیوں میں. محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے، محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے، یہ دیکھا ہے محبت کا اثر تے باقی گلیوں میں. سبحان اللہ. اب مراقبہ حل لندن سے محترم حارث رانا عظیمی انگریزی میں اپنا مقالہ پیش کریں گے. Ramadan is a month of fasting prescribed to Muslims. During this month, Muslims will fast from sunrise to sunset. And by fast, that would mean no eating food, no drinking liquids, and no engaging in any sexual activity, along with other typical things that Muslims do not do, such as being under any intoxication. It's a great time for Muslims to physically detox, but also mentally detox. There are many health benefits associated with fasting, as the stomach has more time to relax, but also mentally by detaching yourself from your material desires, your
able to increase your willpower and gain some clarity and perspective on life. Along with that is also a very commonly ignored benefit of Ramadan. The 27th night of Ramadan is Laylat al-Qadr, in which it is said it is better than 1,000 months of prayer. If you look at this from a spiritual lens, you'll see that that can be broken down into 30,000 days and 30,000 nights. If you think of that time in terms of speed, what it's really referring to is how if they follow Ramadan properly and do all their prayers and engage in meditation and remembrance of the Lord, then they can increase their thinking speed to up to 60,000 times. And once you get past that barrier, one is able to awaken their spiritual senses and be able to see angels, and the unseen realm descends upon them. And one of the ways to increase one's thinking speed is to detach from material things, so that you start activating your spiritual senses once you realize more and more that you're a soul rather than a body. Of course, there are a lot of the more worldly benefits of Ramadan as well, where you can understand what it's like for poorer people who may not have enough to eat. You become closer as a family. You learn to share with your community. So there's a lot of worldly benefits which they're not the purpose, but they are some benefits that are associated with Ramadan. All of this then accumulates and ends with the festival of Eid al-Fitr, where Muslims will typically dress up nicely, girls will get henna or mehndi done, and you'll all meet your family and friends, get together for a big meal, and just have a good time in general. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اب کراچی سے اقرا عظیمی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ جبھی میری دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ۔ خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ خدا کا جیتے جی کر لوں
نظارہ یا رسول اللہ جبیں میری۔ ماشاء اللہ۔ اب پشاور مراقبہ حال سے امریہ عظیمی اپنا مقالہ پیش کریں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے محترم مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، محترم ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب اور میرے تمام بہن بھائیوں، ساتھیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان کی آمد مبارک ہو۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں پر فرض رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ روزہ بندے کو ایسے مقام پر لا کھڑا کر دیتا ہے جہاں غیب یقین بن جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اب تمام نفسانی خواہشات سے باز رکھنا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنے سے انسان جہاں جسمانی طور پر مستفید ہوتا ہے وہاں روحانی طور پر اس کی صلاحیتیں جلا پاتی ہیں۔ روزہ دار کے اندر احساس اطاعت اس قدر مستحکم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جائز اور حلال ذاتی خواہشات کو اس وقت تک پورا نہیں کرتا جب تک پروردگار کی طرف سے حکم نہ ہو۔ روزے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصوم جنہ، یعنی روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈال ہے، ایسی ڈال جس کا کوئی توڑ نہیں۔ روزہ انسان کو نیکی کی راہوں پر گامزن کرتا ہے تاکہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کو حاضر و ناظر سمجھے، روحانیت کو مادیت پر ترجیح دے، احکام خداوندی کے معاملے میں خود کو کبھی آزاد نہ سمجھے، صبر و استقامت اور تحمل کو اپنائے، دنیاوی لذتوں سے اجتناب برتے اور صرف اپنے پروردگار کی رضامندی کے لیے مسلسل جدوجہد کرتا رہے۔ یہی وہ بنیادی باتیں ہیں جو کسی روزہ دار کی نیک سیرتی، تقوی اور پرہیزگاری کی عکاسی کرتی ہے۔ روزہ امراض جسمانی کا مکمل علاج ہے، روحانی قدروں میں اضافے کا مؤثر عمل ہے۔ روزہ دار ایک مخصوص دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے روز روزہ دار بندے کی سفارش کرے گا جس نے پورے ادب و احترام کے ساتھ روزے کو خوش آمدید کہا تھا۔ روزہ ترک سے تعلق استوار کرتا ہے۔ ترک انفرادی طرز فکر سے دوری کا نام ہے۔ ترک سے ایک طرف اپنی انا کی نفی ہوتی ہے تو دوسری طرف بندہ اللہ کی صفات کو اپنے اوپر محیط کر لیتا ہے۔ جیسے جیسے صفات محیط ہوتی جاتی ہیں طرز فکر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر محیط ہے 1000 مہینوں کو۔ اس رات میں ملائکہ اور روح اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اور یہ رات امن اور سلامتی کی رات ہے۔ یہ خاص رحمت لیلۃ القدر رمضان شریف میں واقع ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں میں 30,000 دن اور 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ عبدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں میں لیلۃ القدر آنے تک روزہ دار کے ذہن کی رفتار 60,000 گنا ہو جاتی ہے۔ 60,000 گنا کی رفتار سے انسان حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کو اللہ کے حکم سے دیکھ لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے شخص سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ 7 آسمانوں کا یعنی ہمارے اور روح اعظم کے درمیان 72,000 پردے ہوتے ہیں۔ روح اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے۔ یوں سمجھے کہ اللہ اور ہمارے درمیان 72,000 سیڑھیاں دوری ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ 60,000 سیڑھیاں قریب آ جاتا ہے۔ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی حواس کی سپیڈ میں تیزی آ جاتی ہے۔ اب ایک دفعہ اللہ کو پکارنا 60,000 بار پکارنے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں ہوں، یعنی روزہ دار کے اندر وہ حواس کام کرنے لگتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار حاصل کر لیا جاتا ہے۔ عزیز بہنوں، بھائیوں، ساتھیوں،
آئیے اس رمضان المبارک میں ہم اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین مدظلہ کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو ٹہر کر اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت مبارکہ کو اپناتے ہوئے دل کھول کر غریبوں، ناداروں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے ہمیں اپنے مرشد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، والسلام۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سانگڑ سے بہادر علی عظیمی ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے 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 ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے اور بھول جاتے تھے صحابہ غم و عالم اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و عالم اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں، وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں، اس لیے حرف زباں پر نہیں لائے جاتے، اس لیے حرف زباں پر نہیں لائے جاتے، بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب ورجینیا مراقبہ ہال امریکہ سے عبید الرحمن عظیمی صاحب انگلش میں اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ As you all know, we are very close to the month of Ramadan, and we all make the dua, Allahumma balighna Ramadan. We all make the prayer that, oh Allah,
please grant us, allow us to reach the blessed month of Ramadan. And the thing is for all of us, this is a very unique Ramadan, because the current situations are such that this Ramadan won't be the same, actually, outwardly speaking. But that does not mean that the blessings of Ramadan are diminished at all. Just because we won't be able to go to the masajid or such, it's not of our own will, but it's Allah's decree. And thus we know that in all of Allah's decree that there is wisdom to be found. And so we have to ask ourselves that what lesson might Allah subhanahu wa ta'ala might be guiding us towards in this Ramadan. And as we know that many of the men and women of Allah, the people of righteousness, they would often go into seclusion in order so that they might discipline themselves and in order so that they might know their Rabb. And so likewise, we've been put in a situation where we are in a seclusion, not of our own volition, not of our own will, but here we are. And so the question we have to ask ourselves is that what will we do with this situation? Is that no doubt it's going to be different than the Ramadans that we might have been through so far in our life. However, that does not mean that it can't be amongst the best that has come yet. Because while we might not be able to gather every night to have iftar together or to pray together in Taraweeh, that we still have the ability to gain as much, if not more, sawab. Because again, it's not that we're not going to the masjid because of our own will, but in our own homes, we might be able to find a new intimacy with our ibadah. We might be able to find a new realm of our own worship. That within our own home, we might be put in a situation where we rigorously worship such that we might not ever have before. And thus, even afterwards, it might continue that practice of worship in our homes. As we know, the beloved Prophet of Allah and our beloved Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, he said to pray in our homes. And so when we pray in our homes, we make sure that they're not dead like a graveyard, right? And so likewise, we've been given an opportunity to make our homes from those homes that are full and filled with the nur of Allah, with the blessed lights coming from the heavens, because we know that where the word of Allah is mentioned, and we know that where ibadah and dhikr takes place, then Allah sends nur on that place, and that place is surrounded by the angels. And even though we might not see it, then that place becomes a very blessed place. So we've been given an opportunity to make our homes even more of a blessed place than they might already be. We've been given an opportunity to look within ourselves and find new abilities that we might not have known that we had. That because we might have thought that, you know what, I might not be able to do Taraweeh at home because it's too much, but you find yourself doing it because it's the month of Ramadan, and you're like, wow, you know, I'm able to pray so much at home, I never even realized that I could. And by establishing these good practices and habits while the month of Ramadan is here as our guest, then inshallah we can continue to establish those into the future. And we can make the best of the situation. And we know that the people of Allah, the Muslims, they are people of hope, right? And they're not people who ever despair. And so we know that, you know, no matter what situation Allah puts us in, we always look towards hope. We never look towards despair. And even the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, when he mentioned in his hadith, that even if you see the hour taking place, the end of the world, and you have a sapling in your hand, you have a small plant, a baby tree in your hand, that you still plant it. Because it's not in our hands to determine what will happen or what will not happen,
but what is in our hands is what we do and what we do not do. So let us do something and make the best of the situation, inshallah. And may Allah grant us all tawfiq. May Allah grant us all hidayah to make this Ramadan from amongst the best of Ramadans. And may we not leave without achieving higher states than before. May we not leave without being forgiven of all of our sins. May we not leave without good habits. And may we not leave without having a greater knowledge of our Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen, ameen, ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اس کے بعد لاڑکانہ مراقبہ حال سے غلام قادر عظیمی اپنا مقالہ پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، عزیزان گرامی، السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور انتہائی شرف والا مہینہ ہے. اس مہینے کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگو، تم پر ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اسی مہینے کے اندر مسلمانوں یا ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے. اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں. روزے کے اور اس عبادت کے دو رخ ہیں. ایک ظاہری رخ ہے. ظاہری رخ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو شعوری عادات ہیں، اطوار ہیں، اعمال ہیں، ان کو کچھ وقت کے لیے ترک کر دیتے ہیں. جیسے کھانا پینا ہو گیا، سحری سے افطاری تک ہم بھوکے پیٹ رہتے ہیں، بھوکا رہ کے ٹائم گزارتے ہیں، زیادہ بولنے سے گریز کرتے ہیں. اور روزے کا ایک باطنی رخ ہے. باطنی رخ یہ ہے کہ ماسوا اللہ کے دل سے ہر چیز کو نکال دینا چاہیے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. روحانی علم یا علم طریقت حاصل کرنے کا یہ پہلا اصول ہے. روحانی بزرگوں کی تعلیمات اور ارشادات سے روزے کے متعلق بہت سارے اقوال منقول ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ روزہ آدھی طریقت ہے. کتاب راحت القلوب میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. بزرگان طریقت کے بہت سارے اقوال موجود ہیں اور ان سب کا مفہوم یہی ہے کہ روزے میں بندہ ایک خاص قسم کی ذہنی حالت میں داخل ہو جائے جس سے ظاہری حواس کی گرفت ٹوٹ جائے. یعنی جو کچھ آپ اپنے ظاہری حواس سے محسوس کرتے ہیں یا ادراک کرتے ہیں وہ وقتی طور پر معطل ہو جائے اور آپ کے اندر وہ حواس بیدار اور متحرک ہو جائیں جن حواس کے ذریعے انسان غیب کی دنیا سے واقف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انوار کو محسوس کر سکتا ہے. اس مہینے کے شب و روز میں مرتب ہونے والی روحانی کیفیات، اللہ تعالیٰ پر ایمان
میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ رمضان مبارک میں انسانی ذہن و قلب جن کیفیات سے گزرتے ہیں ان میں روحانیت کا اثر غالب ہوتا ہے، اور تقوی اسی ذہنی پریکٹس کا نام ہے، اسی ذہنی اپروچ کا نام ہے۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے انوار کو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ ریسیو کرے، تاکہ بندے کے اندر اتنی سکت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کو دیکھ لے اور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر لے، جس کا خود اللہ پاک نے اپنے بندے سے وعدہ فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر ہوں۔ یعنی جب بندہ رمضان کے روزے رکھ کے اپنے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کر لے اور وہ حواس بیدار کر لے جس سے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر لے، اس سے عبادت کا جس کا نام روزہ ہے اصل یہی حاصل ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ مراقبہ حال ملتان سے محترم ڈاکٹر محمد اکرم رانا صاحب اب اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات، صدق اللہ العظیم۔ آج کا مختصر بیان استقبال رمضان کے حوالے سے ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ روزوں کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور یہ ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے دن ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزے فرض کیے ہیں وہاں مسلمانوں کو تسلی بھی دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ نیز یہ انسان کے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اس کے قلوب و اذہان کی تطہیر کے لیے ضروری ہے، اور یہ چند دنوں کے روزے ہیں، ان کے گزرتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ تمام محدثین، فقہاء، صوفیاء کا اس میں اتفاق ہے، کنسنسس ہے، اجماع ہے کہ روزہ نفس کی ریاضت اور باطن کے تزکیے کا نام ہے، اور ان دنوں میں جو عبادات کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر بھی بڑھا دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ انا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور بعض لوگوں نے ترجمہ یہ بھی کیا کہ میں ہی اجر ہوں، یعنی گاڈ ہمسیلف از دی ریوارڈ فار دوز ہو، جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کا اجر ہے، یعنی جن کو اللہ ہی مل جائے پھر اسے اور کیا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان دنوں میں عبادات میں اضافہ کر دیتے تھے، دعا میں تضرع اور زاری بڑھ جاتی تھی، خشوع و خضوع بڑھ جاتا تھا۔ تو اے دوستو، خواتین و حضرات، یہ روزہ، یہ رمضان، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو لہٰذا اس میں روزے رکھ کر ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تمام جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور عزیزان من، اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن کا پڑھنا باعث ثواب ہے، تلاوت کرنا بہت ضروری ہے، تراویح میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے۔ ذات محترم، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس میں جتنی میں عبادت کریں کم ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، تو اس لیے خوب عبادت کریں، خوب تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی سہولیات بھی فراہم کی ہیں۔ مثلا ہمیں کہا گیا کہ سحری ضرور کریں، روزہ یعنی رکھتے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھانا چاہیے، اس کا ثواب بیان کیا ہے۔ اسی طرح افطاری کے لیے جلدی کرنا، تاجیل افطار یعنی روزہ کھولنا، یہ بڑا ثواب کا باعث ہے۔ نہ صرف روزہ کھولنا حضرات، بلکہ روزہ کھلوانا، چاہے وہ ایک کھجور سے ہو، چاہے ایک پانی کے قطرے سے ہو، یہ بڑا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت 3 اشخاص کی یہ دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، اور 3 میں سے ایک وہ ہے جو روزہ دار ہے، جو روزہ کھولتے وقت دعا کرتا ہے۔ تو ہمیں روزہ کھولنے سے پہلے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ رمضان جو ہے ان کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا نیکیوں کا، تیسرا دوزخ سے نجات کا ہے۔ تو عزیزان، یہ مہینہ جو ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں ہم جتنی نیکیاں کر لیں کم ہے۔ انسان تو آیا ہی اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو عبادت کے مختلف طریقے ہیں، نماز ایک طریقہ ہے، زکوٰۃ ایک طریقہ ہے، حج ایک طریقہ ہے، اور روزہ اس میں سب سے بہترین طریقہ ہے جو کہ خاص اللہ کا تعلق ہے انسان سے۔ دیکھیں، اگر ہم چھپ کے کھا لیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اس سے ہمارا تعلق باللہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو آخری بات یہ بھی کرنے والی ہے کہ جب روزے مکمل ہو جائیں تو ہم اللہ کے بندوں میں دیکھیں جو غریب لوگ ہیں ان کو فطرانہ دیں، ان کو پیسے دیں، ان کو خرچہ دیں، ان کو کپڑے بنا کے دیں۔ تو آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے، اور ہماری یہ دعا جو ہے وہ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی موقع دے، اور انشاءاللہ ہم رمضان رکھیں گے۔ اور میں آپ کو رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں، تم اپنی سماعت کو باوضو رکھنا۔ مراقبہ حال اجمان سے فہیم قریشی صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا قرآن، امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ آئے نائے رحمت بدن
باغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر و فخری تیرا دہن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبین، یا رحمت للعالمین، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر، اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی زو، مرکب براق تیز رو، سائس جبریل امین، یا رحمت للعالمین، تو آفتاب غار بھی، تو پرچم یلغار بھی، عجز و وفا بھی، پیار بھی، شہ زور بھی، سالار بھی، تیری ظرافت و ظفر، صدق و صفا تیری سپر، تیغ و تبر صبر و یقین، یا رحمت للعالمین، پھر گدڑیوں میں لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم،
ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ الہام جامع ہے تیرا قرآن، امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں محترم بھائی جان ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ استقبال رمضان کے شرکا سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ سلسلہ عظیمیہ کے زیر اہتمام استقبال رمضان کے آن لائن پروگرام میں سب شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے لیے سلسلہ عظیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی جانب سے سلام، اور مرشد کی جانب سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ الحمدللہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کی مقدس متبرک ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں روزے اللہ نے فرض کیے، اور جس میں راتوں کو جاگنا یا قیام اللیل نفل ہے۔ ہر سال امت مسلمہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بہت ہی اہتمام کے ساتھ رمضان کے شب و روز گزارتے ہیں، بہت عقیدت سے، بہت محبت سے، بہت اپنائیت سے روزوں کا، افطار کا، سحری کا اہتمام ہوتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے، مساجد میں تراویح کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر میں عبادات کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اس سال صورتحال بالکل تبدیل شدہ ہے۔ ایک وائرس، ایک اندیکھی مخلوق کورونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا کے معمولات الٹ پلٹ ہو کر رہ گئے ہیں، اور اجتماعات لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہوا کہ اجتماعات نہ ہوں اور ملنے جلنے میں بھی ایک فاصلہ رکھا جائے، جو وائرس کی رینج ہے اس کے حساب سے کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ ہو، اور ہاتھ نہ ملایا جائے، گلے نہ ملا جائے۔ اسی دوران رمضان کا مہینہ اب آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ انسانی جان کی حفاظت مقدم ہے۔ اس نظریے کے تحت یا اس اصول کے تحت اب رمضان میں اس طرح تو اہتمام نہیں ہوگا جیسے پچھلے صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ بہرحال رمضان کا جو جذبہ ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، وہ اپنی جگہ قائم۔ انشاءاللہ تعالی سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحیح جذبوں کے ساتھ رمضان میں روزے رکھیں اور قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں روزے فرض ہیں۔ روزہ جہاں اور باتوں کا درس دیتا ہے، وہاں صبر کا، برداشت کا، ہمدردی اور غم گساری کا اس سے ایک سبق بھی ملتا ہے۔ اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی عجیب صورتحال ہے
جس کا زندگی میں کبھی تصور تک کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ تاریخ میں کچھ باتیں پڑھی ہیں، وباؤں کا ذکر بھی پڑھا ہے، وبائیں پھیلیں، اس سے کافی جانی نقصانات ہوئے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا انتقال ہوا، لیکن ایسی صورتحال جس میں ساری دنیا میں معیشت کا پہیہ رک جائے اور ہسپتال اس قدر زیادہ پریشر میں آ جائیں اور اتنے زیادہ لوگوں کو صحت کے لحاظ سے خطرات اور معاشی لحاظ سے بہت زیادہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے، ایسا یہ بالکل ایک نئی صورتحال ہے۔ یہ صورتحال امت مسلمہ کے لیے کئی سبق رکھتی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہاں جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور یہاں جو بھی کچھ ہے وہ قوانین قدرت کی پیروی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں اور ان قوانین کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ وائرس، چاہے کرونا وائرس ہو چاہے کوئی اور وائرس ہو، یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں۔ وائرس کا طرز عمل لکھا ہوا ہے اللہ کی کتاب میں۔ وائرس سے بچنا کیسے ہے، انسانوں کو وائرس سے کیسے بچنا ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور انسانوں کو اس حوالے سے دوسری سب مخلوقات سے زیادہ علم، فہم اور دانش عطا کی گئی ہے۔ انسان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے، قوانین قدرت کو سمجھ کے اپنے لیے بہتر راہیں اختیار کرے، اپنے لیے ایسی راہیں اختیار کرے جو اس کے مقصد تخلیق کو آسانی سے پورا کرنے والی ہوں۔ اور مقصد تخلیق میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ زمین انسان کو بطور امانت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس زمین کے ماحول کا خیال رکھنا، اس زمین میں زندگی ساری مخلوقات کے لیے آسان ہو، اس کا اہتمام کرنا بھی انسان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ نزول قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186 اور آگے بھی آیات ہیں، لیکن ان دو آیات میں بطور خاص 3 نکات زیادہ اس پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ 3 نکات زیادہ اہم ہیں۔ یہ 3 نکات پہ زیادہ غور کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور اس میں روزے فرض کیے گئے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے سختی، مشکل، دشواری نہیں چاہتا۔ بظاہر ہی لگتا ہے کہ روزہ ایک مشکل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے سے متعلق یا رمضان سے متعلق آیات میں بتایا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو بظاہر ایک سخت عمل نظر آ رہا ہے، وہ کئی آسانیاں بھی اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، روزے کا عمل انسان کو ایک اچھا، روزے کا عمل مسلمان کو ایک اچھا انسان بنانے میں بڑا مددگار ہوتا ہے۔ روزے کا عمل ایک طرف دشواریوں، سختیوں اور ایک برداشت کا درس دیتا ہے، ساتھ ساتھ روزہ انسان کو دوسرے انسانوں کے بارے میں سوچنے پر ابھارتا ہے۔ اس کے ساتھ آگے ارشاد ہوتا ہے آیت 86 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میں، میرے بارے میں آپ سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے سمجھیں یہ آیت ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں۔ رمضان، نزول قرآن کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے ان آیات میں یہ نقطہ بہت اہم ہے۔
اللہ نے رمضان میں قرآن نازل کیا، رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، اور اللہ بتا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے قرآن میں کہ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے۔ اس سے ایک معنی، ایک مفہوم یہ اخذ ہوتا ہے کہ رمضان کو پوری صحیح اس کے تقاضوں کے ساتھ گزارا جائے، قرآن پاک سے تعلق قائم کیا جائے، پوری اسپرٹ کے ساتھ آپ صوم کے تقاضے پورے کریں، قیام اللیل میں قرآن سے تعلق بنائیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، غم گساری، اپنے خود صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں، لوگوں کے ساتھ صبر اور ہمدردی اور غم گساری کا مظاہرہ کریں، اللہ سے تعلق بنائیں، تو اس رمضان کا جو ثمر ہے وہ اللہ، اس کا جو انعام ہے وہ اللہ کی قربت کی شکل میں بندے کو ملتا ہے۔ اور اسی حوالے سے قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا اور ملائکہ کی قربت کا بندوں سے ایک طرح سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو رمضان کو اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ سمجھنا ہے، اور رمضان میں اللہ کی قربت کا امیدوار بننا ہے۔ اب رمضان میں خود کو صبر اور استقامت کا پیکر بنانا ہے، اور دوسروں کی تکالیف کو، ان کی محرومیوں کو، ان کی دشواریوں کو سمجھنا ہے، اور ان کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کرنی ہے۔ تو کتنا بڑا پیکیج ہے، دیکھیں آپ یہ، اور اس کا کتنا بڑا نتیجہ ہے۔ ان حالات میں جب دنیا کورونا وائرس کی وجہ سے بڑے اضطراب میں ہے، بڑی مشکل میں ہے، بہت تکلیف میں ہے، معاشی لحاظ سے بڑے سنگین مسائل سامنے آ رہے ہیں، ان حالات میں رمضان کا مہینہ اور قرآن پاک کی آیات ہمیں بہت کچھ دعوت فکر دیتی ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھیک طرح سمجھ کر ہم دنیا میں ہر طرح کے حالات کو بہتر طور پر ان کا سامنا کرنے والے اور ان سے بہتر طور پر نمٹنے والے بن سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس سے ہمیں قرآن سے ہمیں بار بار رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہر طرح کے حالات کے لیے ہمارا دین اسلام ہر طرح کے حالات کے لیے گائیڈ لائنز فراہم کرتا ہے۔ قرآن میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اور امتیوں کے لیے گائیڈ لائنز، ہدایات، رہنمائی، قابل عمل رہنمائی موجود ہے۔ موجودہ دور میں سخت دباؤ ہے، مشکل حالات ہیں، دکھ بھی بہت ہے۔ دکھ اس بات کا کہ ہم مسجد نہیں جا پا رہے، دکھ اس بات کا کہ بہت سے امتی رمضان بیت اللہ شریف میں اور مسجد نبوی میں گزارا کرتے تھے یا گزارنا چاہتے ہیں، اس سال وہ نہیں جا پا رہے، دکھ بھی ہے، اور معاشی معاملات کے لحاظ سے تشویش بھی ہے۔ بہت ساری لوگوں کی تکالیف کا ہمیں علم ہے، یا کچھ لوگوں کی تکالیف کا اندازہ ہے، ان کے لیے کام کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جس سے اس کی استطاعت کے مطابق جیسا اس سے ہو سکے، اسے دوسروں کی بہتری کے لیے، دوسروں کو کچھ ریلیف دینے کے لیے اسے کام کرنا چاہیے، اور خیر کا کام ہمیشہ اپنے قریب سے شروع کرنا چاہیے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے محلے سے، اپنے سلسلے کے بہن بھائیوں سے، جہاں جہاں دیکھیں کہ کوئی کسی کو ضرورت ہے تو اس کے کام آنا اس طریقے سے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کسی کو کوئی ایسا خیال نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہ اپنے لیے کوئی خفت محسوس کرے۔ بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ،
جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اگر کسی جن کے پاس دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اگر کسی کوئی اس وقت پریشان ہے تو وہ ایک امتحان میں ہے۔ جو خوشحال لوگ ہیں وہ اپنے پاس ہونے کی وجہ سے امتحان میں ہیں کہ ان کے پاس ہے، اب ان کا طرز عمل دیکھا جائے گا کہ اس وقت یا آئندہ کبھی بھی ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کے لیے ان کے پاس موجود وسائل ایک بڑا امتحان ہے، جو بیچارے تکلیف میں ہیں، جو ڈپرائیو ہیں، ان کے لیے ایک امتحان ہے۔ تو جو کسی کی مدد کرے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پوری عزت نفس کا خیال رکھا جائے، کسی کو کوئی اذیت نہ ہو، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، اور اللہ کی قربت پانے کی امید کے ساتھ، اللہ کی قربت پانے کی دعاؤں کے ساتھ رمضان میں روزوں کا اہتمام کیا جائے، قرآن پاک سے تعلق بنایا جائے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ صلات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعے کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ سلسلہ عظیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اپنے سلسلے کے سب اراکین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اراکین سلسلہ کے لیے مسلسل اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہیں، اور سب کے لیے حضرت دعا گو ہیں۔ سلسلے کے اپنے بچوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے، اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اللہ تعالیٰ کے حضور مسلسل دعا کر رہے ہیں، اور انہوں نے آپ سب سے بھی یہ فرمایا ہے کہ آپ بھی دعا کریں، اور جو احتیاطیں کرنی ہیں بیماری سے بچنے کے لیے وہ احتیاطیں پوری کی جائیں۔ ساتھ ساتھ اس مشکل وقت میں ہر شخص اس بات کو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ جس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے دوسروں کی مدد کے لیے، وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے پر ادا کرنے کے لیے خود کو تیار کرے، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوسروں کی مدد کرنے کی، بلکہ دوسروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان، اس مشکل وقت میں آنے والا رمضان ہمارے لیے ایمان میں مضبوطی اور استحکام اور اللہ پر ہمارے بھروسے میں اضافے کا ذریعہ بنے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ صلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال رمضان کے اس پروگرام میں اب ہم مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا خطاب سماعت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے نوع انسانی کو سکون عطا فرمائے، اور آج کل جو صورتحال ہے، ایک پیچیدہ بیماری کی، اللہ تعالیٰ پوری انسان برادری کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جو لوگ اس بیماری میں اس دنیا سے دوسری دنیا میں رخصت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور دوسری بات بڑی اہم اور ضروری یہ ہے کہ جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پرہیز ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس بیماری سے تحفظ کے لیے جو تدابیر ساری دنیا میں کی جا رہی ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور جو رہنما ہمارے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں، ان کی بات کو سنجیدگی کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہر بیماری کا پرہیز ہے۔ اس قسم کے وبائی امراض کا پرہیز یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، دعا مانگیں۔ انشاءاللہ یہ وقت ختم ہو جائے گا، اور یہ جو پریشانی، ایک بے چینی اور آدمی کے اندر مایوسی کی حالت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تکالیف آتی رہتی ہیں اور گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ بھی آمین کہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس حالت سے جس میں ساری دنیا پریشان ہے، ہمیں نجات عطا فرمائے۔ کہ اس قسم کی پریشانیوں کے حالات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق دے، اللہ سے رجوع کریں۔ انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس میں حوصلے سے کام لیں، گھبراہٹ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جو تدابیر آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل کریں، یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ شے یہاں مستقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو پوری نوع انسانی کو، آدم کی اولاد کو اور اللہ کی ساری مخلوق کو اپنے زمان میں رکھے اور ہمیں سکھ، چین، صحت، خوشی کی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مذہب میں کسی نہ کسی طریقے سے روزہ ایسی عبادت ہے جو کرائی جاتی ہے۔ اسلام میں روزہ فرض ہے بالغ کے اوپر۔ میں آپ تمام اپنے بہن بھائیوں سے اور بزرگوں سے روزے کی اہمیت اور روزے کی جو اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان میں تعلق، رشتہ، واسطہ جو ہے اس کے بارے میں چند الفاظ۔ دیکھیے، کسی چیز کو یا تو اختیار کیا جاتا ہے یا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے برائی ہے، برائی کو چھوڑنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں، اگر اس نافرمانی کو اور اللہ کے بنے ہوئے قانون کے مطابق عمل کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیماریاں، پریشانیاں سب ختم ہو جاتی ہیں اور آدمی پرسکون ہو جاتا ہے۔ روزہ جو تقریباً ہر مذہب میں ہے، روزہ اگر آپ غور کریں کہ روزہ ہے کیا، روزہ ایک ایسا طریقہ ہے جو دنیاوی معاملات کا ترک ہے۔ یعنی آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور اگر آپ کا روزہ ہے تو آپ ترک کر دیں اس کو اور آپ پانی نہیں پئیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری جتنی بھی چیزیں آپ کے لیے اللہ نے جو چیزیں جائز قرار دی ہیں ان کا بھی ترک۔ مثلا آپ کھانا نہیں کھا سکتے، اس کا مطلب یہ ہوا روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے اپنی عادتوں میں تبدیلی کرنا۔ مثلا آپ کو پیاس لگتی ہے، اللہ نے آپ کے لیے پانی بنایا، پانی پیتے ہیں، لیکن روزے میں آپ پانی نہیں پئیں گے، اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے ایک وقت مقررہ تک یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، یا جو بھی جائز چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جائز چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اور جتنی دیر تک چھوڑنے کا حکم ہے چھوڑ دینا، بعد میں ہر چیز آپ کے لیے اسی طرح پھر جائز ہے جس طرح روزے سے پہلے تھی۔ کھانا پینا جو بھی ہے سب کو چھوڑ دینا صرف اس لیے
کہ اللہ خوش ہوتا ہے تو یہ اللہ کے لیے بہترین عمل ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے وہ وسائل چھوڑ دیے جس پر آپ کی میری پوری آدم برادری کی حیات کا دار و مدار ہے، تو ہم ہر چیز اللہ کے لیے چھوڑنے کی مشق کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بزرگ دوستوں، محترم بزرگوں، انسان برادری، سب کے لیے مل کے دعا کریں اور برائیوں کو چھوڑ دیں، اچھائیوں کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک ذرہ برابر تم نیکی کرو گے تو اس کا اجر ہے، اور ایک ذرے برابر شر کرو گے، فساد کرو گے، لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ گے تو اس کا یہ عذاب ہے اور سزا ہے۔ اللہ کی خوشنودی جنت کا راستہ ہے، اور اللہ کی ناخوشنودی دوزخ کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب انسان برادری کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگیں، اپنے بھائیوں کے اوپر جو حقوق، اپنے بھائیوں کی جو حق تلفی ہوئی ہے، یہ حقوق جبات پورے نہیں ہوئے انہیں پورا کریں، جو پورے نہیں ہوئے اس کی معافی تلافی کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، جو رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کر کے انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی پیشگی مبارکباد کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔